कमिश्नर कप बहावलपुर डिवीजन का फाइनल मैच बहावलपुर ग्रीन और बहावलपुर व्हाइट की टीम्स के माबैन मोतीउल्लाह खान और स्टेडियम बहावलपुर में खेला गया। फाइनल मैच में बहावलपुर ग्रीन की टीम ने नहायत उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए 4 गोल किए, जबकि बहावलपुर व्हाइट की टीम 4 के मुकाबले में सिर्फ 1 गोल कर सकी। इस तरह बहावलपुर ग्रीन की टीम कमिश्नर कप बहावलपुर डिवीजन के फाइनल मैच की फातेह करार पाई। इस मौके पर तकरीब से खिताब में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बार ने कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों के फलाह बहबूद और उन्हें खेलों की हर मुमकिन सहूलत की फराहमी के लिए कोशा है। जरूरत इस अमल की है कि नौजवान अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचाने और इनमें निखार पैदा करने और कौमी और बैन अवी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करें और मुल्क और कौम का नाम भी रोशन करें। इस मौके पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फवाद अनवर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडर एजुकेशन मोहम्मद अकरम समेत शायकीन खेल और खेलों से वाबस्ता अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। फर्स्ट साल के सीनियर टीम एनिमल लाइफ केयर ने फर्स्ट और सतलुज फुटसाल क्लब ने भी सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि जूनियर टीम फुटसाल में बहावलपुर एकेडमी कैंट हाई स्कूल फुटसाल एकेडमी ने फर्स्ट और सतलुज फुटसाल क्लब ने सेकंड पोजीशन हासिल की। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गैपको अफसरान और मुलाजमीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी अब्दुल्ला चिश्ती ने बताया कि गैपको डिवीजन 2 के इलाके रत्ता रोड से अपनी फैमिली के हमरा गुजर रहा था कि 200 kV एक का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। गैर मयारी ट्रांसफार्मर फटने से उबलता हुआ गर्म तेल बच्चों पर गिर गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मों की ताब न लाते हुए बेटी राफिया और नवासी हानिया दम तोड़ गई। अहले मोहल्ला की तरफ से मुतादिद बार शिकायत की गई, मगर मुलजमान ने जानबूझकर बोसीदा ट्रांसफार्मर चलाया, जो बेटी और नवासी की मौत की वजह बना। गैपको मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। जिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें एक्सियन शेख मोहसिन, SDO कमर रसूल, लाइन सुपरिंटेंडेंट आसिफ नकवी और लाइनमैन मतीउर रहमान शामिल हैं। जराये के मुताबिक थाना जनार रोड पुलिस ने मुकदमे में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए प्लान तश्कील दे दिया है। मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का रात का एक भारी नफरी के साथ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन थाना राजाजंग के इलाका मीर मोहम्मद गांव में किया गया। सर्च ऑपरेशन में DSP सदर खालिद असलम, SHO राजा गुलाम साबित समेत 4 थानों की नफरी, CIA स्टाफ और एलीट के जवानों ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन ड्यूटी लगाई गई। 100 के करीब घरों को चेक किया गया। 150 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 18 मुस्तबा मुलजिमान और 2 मुजरिम इश्तिहारियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेके मुस्तबा अफराद से तफ्तीश जारी है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात और जदीद नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाना है। डिस्कोट थाना के SHO ने 2.5 साल पुराने अपने ही कार ड्राइवर को हवालात में बंद कर दिया। मोहसिन नामी कार ड्राइवर से 70,000 रुपए लेकर न सिर्फ छोड़ा बल्कि जामे तलाशी के दौरान 32,000 रुपए और उजरत देने के बजाय घर वालों को मुख्तलिफ FIR देकर परेशान करने लगा, जिसमें मोहसिन नामी शहरी ने डिस्कोट थाना के SHO, RTO, CPO फैसलाबाद और वज़ीर मरीम नवाज से अपील की है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर से। जी बताइएगा। जी इस वक्त मैं डिस्कोट में मौजूद हूँ, जहाँ मोहसिन नामी शख्स मेरे साथ है। इससे जानते हैं कि ड्राइवर का ये एक SHO का ड्राइवर था और इसके साथ क्या वकूआ हुआ है और SHO ने इसके साथ क्या किया है कि जो है SHO के बरखिलाफ जो दरख्वास्त दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन है जी। मैं डिस्कोट SHO के पास मेरी गाड़ी रेंट पे थी, मैं इसके पास बतौर रेंट पे ड्राइवर था। ठीक है, कुछ दिन मैं इसके साथ रहा हूँ, बाद में इसने मुझे भगा दिया थाने से और मेरी गाड़ी रख लिया कि मैं तुझे रेंट देता रहूँगा। ठीक है, काफी दिन गुजरने के बाद मैं जब थाने रेंट लेने गया तो इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया, मुझे गाली गलौज करके हवालात में बंद कर दिया, जिसके मुझे हरासा किया, परेशान किया। ठीक है, मुझे बंद करने के बाद खालिद नामी सिपाही कांस्टेबल है, उसने मेरी तलाशी ली, मुझे 32,000 रुपया और मेरा एक मोबाइल फोन। ठीक है, मुझे हवालात बंद कर दिया, जो 2 दिन तक मुझे हवालात में बंद रखा। बंद रखने के बाद इसने मुझे रात 3 बजे मेरी बेगम को कॉल करके इसको थाने बुलाया। कराची के जिला मरीज के 4 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाप इब्राहिम हैदरी, मंगू पीर और मली टाउन की जानिब से माली साल 2024-25 का बजट पेश करके काउंसिल मेंबरान से मंजूरी ले ली गई। चारों टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने बजट पेश करके बचत का नाम दे दिया।
اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے ضلع ملیر کے 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ، ابراہیم ایتری، منگو پیر اور ملیر ٹاؤن کی جانب سے مالی سال 2024-25 کے بجٹ پیش کر دیے گئے ہیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمینز نے بجٹ پیش کر کے بجٹ کا نام دے دیا۔ ابراہیم ایتری ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے 3 ارب 55 کروڑ 36 لاکھ 89 ہزار 942 روپے تخمینے کا عوام دوست بجٹ پیش کیا، جبکہ ملی ٹاؤن کے جان محمد بلوچ نے 2 ارب 48 کروڑ 45 لاکھ 47 ہزار 407 روپے تخمینے کا بجٹ پیش کر کے کونسل سے حمایت حاصل کر لی۔ دوسری جانب چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے 2 ارب 18 کروڑ 18 لاکھ 22 ہزار 7 روپے کا بجٹ کونسل میں پیش کیا، جبکہ گڈاپ ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے 3 ارب 14 کروڑ 8 لاکھ 87 ہزار 161 روپے کا بجٹ پیش کر دیا، جس کو کونسل نے اکثریت رائے سے منظور کیا۔ چاروں ٹاؤن چیئرمینز نے بجٹ خطاب کے دوران کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق عمل پیرا ہیں اور عوام کو ان کے حقوق دینے میں مصروف عمل ہیں۔ اس سال عوام دوست بجٹ پیش کیے ہیں، جس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمات پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ شہیدوں نے بھی خدمت کا درس دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز۔ محکمہ خوراک کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 24 گھنٹوں میں 533 فلور ملز آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ غیر فروشی، نامکمل لیبلنگ اور ناقص انتظامات پر بھاری جرمانے عائد کیے، وارننگ نوٹسز اور مقدمے بھی درج کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا صوبہ بھر میں ایکشن۔ 24 گھنٹوں میں 523 فلور مل، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپ کی چیکنگ کی گئی۔ گراں فروشی، نامکمل لیبلنگ اور ناقص انتظامات پر 7,20,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ معتد ریٹیلر کو وارننگ نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ لاہور ڈویژن میں 25، فیصل آباد میں 43، ساہیوال میں 33 مقامات چیک کیے گئے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 61، سرگودا میں 77 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ ملتان ڈویژن میں 38، بہاولپور میں 35 اور ڈی جی خان میں 90 مقامات چیک کیے گئے۔ گجرات ڈویژن میں 85 جبکہ گجرانوالہ میں 37 مقامات کی چیکنگ ہوئی۔ آٹے کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے۔ مارکیٹ میں مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ وافر سٹاک کے باوجود آٹا قیمتوں میں اضافے کی ہر کوشش ناکام۔ جناح خدمت خلق ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام غریب اور ضرورت مند بچیوں کے لیے تقریب تقسیم سامان برائے شادی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 150 مستحق بچیوں کو سامان برائے شادی تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جناح خدمت خلق ایسوسی ایشن کے زیر تمام ضرورت مند بچیوں کے لیے تقریب تقسیم سامان برائے شادی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 150 ضرورت مند بچیوں کو سامان برائے شادی تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں نظم و ضبط سے سامان تقسیم کیا گیا۔ جناح خدمت خلق ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہر 3 ماہ بعد 150 بچیوں کو سامان برائے شادی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شہر کی معروف کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کے لیے بہترین ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین جناح خدمت خلق ایسوسی ایشن میاں داؤد، صدر شیخ محمد وسیم خالق، میاں وسیم قادری چودھری، ظہیر ملک رزاق، ٹیپو بٹ، مایو اسلم اختر بٹ، ملک خلیل، سید وسیم گیلانی، محمد طارق، محمد یونس، رانا مون، شیخ عرفان، ملک سہیل، محمد عظیم، اکرم شیخ اور یامین نے بھی شرکت کی۔ اس کا موقع پر صدر شیخ عرفان، میاں وسیم قادر اور ملک سہیل کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مخیر حضرات یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح شفاف طریقے سے ضرورت مند بچیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق سے ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی کہ ہم پچھلے 12 سال سے غریب مستحق بچیوں کے ضروریات زندگی کے لیے تھوڑا سا سامان، جہاں میں ہماری بساط ہے، جہاں جتنی ہماری اوقات ہے، ہم کوشش کریں کہ اپنے حصے کا تھوڑا سا ان کا شیئر، جو ان کے والدین کی جو ڈیوٹیز ہے یا ان کا ذمہ داری تھی، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ اللہ کا احسان ہے، اب تک ہم تقریباً 13-14 ہزار بچیوں کو ان کی زندگی کا سامان دے چکے ہیں۔ تو میں تو اس طرح اتنا ان کے چینل سے یہ تھوڑی سی بتا کہ یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ نے جن کو یہ نوازا ہوا ہے
हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें, आप इधर आकर देखें, सिस्टम को देखें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि जो और कोई बच्चियाँ जो जिनके हम अभी तक उनके साथ तावन नहीं कर सके, हमारे पास जो महदूद वसाइल है, हम उसके अंदर रह के ये सारे सिस्टम को जारी किए हुए हैं। तो अल्लाह करे आप लोग हमारे साथ कुछ तावन कीजिए, ताकि हम मज़ीद बच्चियों का सामान दे सकें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हाजी वसीम जो है ना, ये जना खिदमत सलक एसोसिएशन का सदर हूँ जी। हम ये 13 साल से सिलसिला चला रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से हम तकरीबन 8000 सामान जो है ना वो बच्चियों को दे चुके हैं। हर 3 बाद 150 बच्ची को सामान दिया जाता है। तो ये हमारे के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे मुल्क के जो मसाले के ऊपर हमारे बैठे हुए हैं बरसर इक़्तिदार हैं, ये उन्होंने पूरा करना था, लेकिन वो पूरा नहीं कर रहे, हमें पूरा करना पड़ रहा है। तो ये कोशिश है कि हर बंदे की, क्योंकि ऊपर वालों ने ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं MP MN वज़ीर, इन्होंने कुछ नहीं करना। हमें ये अपने तौर पर इंफरादी तौर पे ऐसे काम लेने जिनसे यानी मसाले के लोगों की खिदमत हो सके। तो ये हर बंदे को चाहिए, ये जैसे ये सिलसिला है वैसे वो अपनी तौर पे भले अपने मोहल्ले से शुरू करे, अपने घर से शुरू करे और अपने मुल्क और मसाले का अपने इलाके में ये चीज़ें इकट्ठे होके, क्योंकि ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे एक बंदा ये नहीं कर सकता, ये हमें सबको ज्वाइंट होकर ये काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न लिया जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे तालीम का है, जैसे मसाले के जो है ना वो खाने का सिलसिला है, ऐसे हमें काम करने पड़ेंगे। तो ये हमें 13 साल से कर रहे हैं, आप जब चाहें हमें आके चेक कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि ऐसे कामों में हम हिस्सा डालें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी है कि ज़कात इस्तेमाल हो जाती है, और ज़कात का जो अपने ख़ास से आप इस्तेमाल करेंगे उससे बेहतरीन मसरफ़ कोई नहीं है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मामला चल गया है काफ़ी सालों से, ये मियाँ दाऊद साहब, ये हमारे बड़े प्यारे भाई और ये वसीम साहब की कोशिशों से अल्लाह ताला इसमें तरक्की दे, कामयाबी दे और मियाँ साहब को और ज़्यादा अमीरात दे। जिना खिदमत DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर के हुक्म और मेरिट पर बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए। ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर की जानिब से जारी कर दिया गया। तब्दील होने वालों में यासिर बशीर चीमा को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कला गुजर सिंह तैनात किया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं, जिसमें मैं बताता चलूं कि बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए सब इंस्पेक्टर यासिर बशीर चीमा की, तो सब इंस्पेक्टर यासिर बशीर चीमा को CRO ब्रांच से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुलाम सकलैन गोंदल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार तैनात हुए हैं। मोहम्मद सदीक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादबाग, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम खालिद को शादबाग से क्लोज हेडक्वार्टर कर दिया गया है। इसी तरह से इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेराकोट तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर अली रजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन, जबकि सब इंस्पेक्टर अब्दुल मिनान इफ्तिखार CRO ब्रांच से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी गेट तैनात किए गए हैं। मोहम्मद शहजाद की बात की जाए तो मोहम्मद शहजाद अकरम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्तफा टाउन से हेडक्वार्टर क्लोज कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर अब्बासुल हसन इंचार्ज ऑफिस SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन से मॉडल टाउन से जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया तैनात किए गए हैं। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आजम मान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया से क्लोज हेडक्वार्टर कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर अख्तर महमूद की बात की जाए तो उनको इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर शाहजेब तारक कम्बो को हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान भट्ट को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सतो कतला से क्लोज हेडक्वार्टर कर दिया गया है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर तोकीब शफी को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन से तब्दील करके इंचार्ज समनाबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर आतिफ रियाज को जनरल ड्यूटी नसीराबाद से तब्दील करके इंचार्ज लिटन रोड तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तमाम तैनात होने वाले पुलिस अफसरान को DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से फिल-फौर अपनी जायज तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है और बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि मुद्दई मुकदमा के साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आएं
کوئی بھی مدعی مقدمہ جب تھانے میں آئے تو اس کو پہلے سلام پھر کلام، اس کے بعد اس کی بات جو ہے وہ بڑی غور سے سنی جائے، تاکہ مدعی مقدمہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اس کو بھجواتے ہیں اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. اس لیے مدعی مقدمہ کا ساتھ دیں اور جو ظالم ملزم ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ گرفتار کر کے جیل بھجوائیں. جی ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دن رات عوام کی خدمت اور آسانیوں کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ایک ادارہ ایسا بھی ہے جہاں الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی ریکارڈ شفٹنگ کے معاملے میں واضح پالیسی مرتب نہ کر سکے، جس سے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دن رات عوام کی خدمت اور آسانیوں کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ایک ادارہ ایسا بھی ہے جہاں الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز آرائن سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شہباز، بتائیے گا. جی کامران، بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دن رات عوام کی خدمت اور آسانیوں کے لیے کوشاں ہیں، اور جہاں بات کی جائے انصاف کی یا کسی بھی مجاز اتھارٹی کی تو وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف سب اچھے کی رپورٹ، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. آج ہم بات کرتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، جہاں سی ایم کے ویژن کے مطابق الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے. اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ افسران اعلیٰ حکام کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. ایل ڈی اتھارٹی کو بنے تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج 2024 میں بھی حالات 50 سال پرانے ہی لگتے ہیں. اونچی دکان پھیکا پکوان. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی الجھ کر رہ گئے ہیں. ایل ڈی اے میں ریکارڈ شفٹنگ کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آتا ہے. اگر بات کی جائے ایل ڈی اے میں کسی بھی اسکیم پروجیکٹ کی تو حالات واقعات ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں. اگر بات کی جائے جوہر ٹاؤن کی تو جوہر ٹاؤن میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 23,000 پلاٹ ہیں. ان 23,000 پلاٹ میں سے کئی ہزار گھرانے اور کئی لاکھوں افراد کی آبادی موجود ہے. اور جہاں جوہر ٹاؤن میں رہنے والے صفائی ستھرائی، سیکورٹی، سیوریج جیسی سہولیات سے بھی کئی حد تک محروم نظر آتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ گھر بنانے، ٹرانسفر کروانے، نقشہ بنوانے میں بھی بہت سی پریشانیاں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے جیب کو بھی آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کو کہیں داد رسی ملتی ہے. جوہر ٹاؤن کو ایل ڈی اے میں ہاؤسنگ 7 کا نام دیا گیا ہے، اور گڈ گورننس کے دعوے دار جو سب اچھے کی رپورٹ کرتے ہیں، شاید ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس اور سینکڑوں سائلین کو روزانہ ڈیل کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر، 4 ڈپٹی ڈائریکٹر اور صرف 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور چند اسٹیٹ کا عملہ جو ہے، ان ہزاروں افراد کو جو ہے سائلین کو وہ سنتا ہے. 23,000 پلاٹ، سینکڑوں سائلین کے ساتھ ساتھ الٹی سیدھی شفٹنگ رپورٹس اور 1 ونڈو پر نا تجربہ کار عملے کی وجہ سے بھی سارا پریشر اور سائلین کا رش متعلقہ ہاؤسنگ 7 میں پڑنے کی وجہ سے تمام عملہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سائلین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق رنداوا بھی ریکارڈ شفٹنگ کے جو معاملے پر کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ ابھی تک مرتب نہیں کر سکے، اور صرف روز جو ہے ایک نیا بیان دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 ونڈو پر نا تجربہ کار عملہ سائلین کے چکر لگواتا ہے، کیونکہ ان کو بھی شفٹنگ اور شفٹنگ کے بے بنیاد اعتراضات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شفٹنگ اور سائلین کے کاموں میں تاخیر اور بروقت کام نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہاؤسنگ 7 کا جو عملہ ہے، جو کہ عملہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 جو معظم رشید ہیں، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری فائلیں، کام جو ہیں التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. جوہر ٹاؤن جیسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جس کا رقبہ تقریباً 3200 ایکڑ میں محیط ہے، مگر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے 4 ڈی ڈی ڈپٹی ڈائریکٹر اور 2 اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ہونا ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی بڑی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی اے میں روز جو افسران پر نئی نئی انکوائریاں، ایل ڈی اے میں جو نیب کی اینٹی کرپشن اور انتظامیہ کے دباؤ کے ساتھ کام کا لوڈ بھی زیادہ، اس کے بعد ریکارڈ شفٹنگ، ہاؤسنگ کے عملہ پر ذہنی اذیت، دباؤ کا شکار. کئی بار ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہاؤسنگ 7 کا جو عملہ ہے، یہ 8-9 بجے تک، رات 8 سے 9 بجے تک بھی کام کرتے نظر آتے ہیں.
مگر پھر بھی LDA انتظامیہ کی غفلت جہاں ریکارڈ شفٹنگ کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوتا نظر آتا ہے، تو وہیں دوسری جانب LDA کا عملہ اور سائلین سخت اذیت کا شکار ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے معاملے کی شفاف انکوائری کا افتتاح کیا ہے۔ جی اچھا چودھری شہباز، یہ بتائیے گا کہ جوہر ٹاؤن سوسائٹی میں لاکھوں لوگ رہائش پذیر ہیں، ان کے ہزاروں معاملات بھی ہوں گے، تو لاکھوں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے 10 سے 15 آفیسرز آخر کیسے مینج کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کام تو دیر سے ہونا ہے، سب کو پتہ یقین کے ساتھ کہ LDA میں کام میں تاخیر ہوتی ہے، مگر یہاں شفٹنگ میں لوگوں کے ساتھ ایسی ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے جن کا ان سائلین کو خود بھی معلوم نہیں۔ یہاں لوگ افسران اور حکومتی عہدیداران کو جھولیاں اٹھا کر رو کر بدوائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ ان سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جن لوگوں نے 10-20 سال پہلے گھر خریدا، جو 3-3 4-4 بار ٹرانسفر ہو چکے ہیں گھر، ہر بار مجاز اتھارٹی نے ٹرانسفر فیسز لی، مجاز اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان کے روبرو آئیڈینٹیفیکیشن کروائی گئی، سرکاری خزانے کو بھرا گیا، ٹیکس ادا کیے گئے۔ اس کے بعد جب 20 سال بعد ان کو یاد آیا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے یہ جعلی ہیں، یہ بوگس قرار دیے جاتے ہیں، تو کہ اس کا مطلب یہ کہ 20 سال پہلے جو ٹرانسفریں کی گئیں، 3 سے 4 بار 5 بار گھر بنے، نقشے بنے، اس کو پاس کیا گیا، CC کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیے گئے، تو اس ٹائم وہ سائلین کی فائلیں ٹھیک تھی یا اب جس کو بوکس اور جعلی قرار دیا گیا ہے؟ یا تو اس کا مطلب کہ LDA کا جو پہلا عملہ تھا وہ نااہل تھا، ناسمجھ تھا، کہ ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکومنٹس کو جعلی اور بوکس قرار دیا جا رہا ہے۔ جی چودھری شہباز، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کے گھروں کو کینسل کیا جا رہا ہے، وہ کیا کریں گے؟ ان سے ان کی چھت چھین لی جائے گی؟ یہ لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ جی بالکل کامران، میں آپ کو یہاں اس کا حل یہ بتاتا چلوں کہ محکمے کی پالیسی ہے، اگر کینسلیشن ہو جاتی ہے 2013 سے پہلے کے جو افراد نے اگر گھر پرچیز کیا ہے، پلاٹ پرچیز کیا ہے، تو وہ بونیفائڈ پرچیزر میں یعنی کہ جا سکتے ہیں۔ ایک LDA کی پالیسی ہے، ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر بونیفائڈ پرچیز کی۔ اگر محکمے کی غلطی ملی بھگت سے اگر وہاں تب کسی نے چیٹنگ کی تو 2013 سے پہلے والے جو ٹرانسفر ہوں گے وہ جا سکتے ہیں اس پالیسی میں، اور وہ DC ریٹ پہ جو موجودہ DC ریٹ ہوگا وہ دوبارہ ایک دفعہ آپ نے پہلے پیسے دیے، ایک دفعہ پھر پیسے دیں گے، اس کے بعد شاید آپ کو انصاف ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ کسی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ مگر 2013 سے پہلے کا پاکستان اور ہے اور 2024 کا پاکستان اور ہے، کیونکہ جس کی ٹرانسفر 2013 کے بعد ہے اس پہ یہ پالیسی لاگو ہی نہیں ہوتی، جو کہ سراسر زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ دوہرا قانون ہے کہ 2013 سے پہلے بھی LDA نے ٹرانسفر کی ہیں، 2013 کے بعد بھی LDA نے ٹرانسفر کی ہیں، لیکن 2013 سے پہلے والوں کے لیے پالیسی اور ہے، 2013 کے بعد والوں کے لیے پالیسی اور ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ پھر کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں جا کے کئی سالوں بعد جس طرح کے باپ کیس کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے کو یا اس کے بیٹے کو انصاف مل ہی جاتا ہے۔ جی معیار اور نااہلی کی بدترین مثال ہے۔ بہت شکریہ چودھری شہباز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لاہور ایکسائز موٹر برانچ کے اہلکاروں کی گاڑیوں کے نادہندہ ٹوکن ٹیکس گاڑیوں اور ان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ بتی چوک روڈ چیکنگ کے دوران ایکسائز اہلکاروں کی بڑی کارروائی۔ سابق گورنر مصطفیٰ کھر کے بیٹے کی گاڑی 2 سال سے رجسٹرڈ نہ کروانے پر بند کر دی گئی۔ مالی سال کے آخری روز آج شام تک مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے حکومت پنجاب کے ریونیو میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے ڈپٹی بیورو چیف مصطفیٰ خان سے۔ جی مصطفیٰ، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی لاہور ہائی کورٹ نے سینیٹر وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک شہری مشکور حسین نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہلی کے لیے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ منتخب ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں ہیں۔ درخواست میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی نے پی سی بی کے چیئرمین تھے اور آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت وہ اہل نہیں ہیں۔ درخواست میں صدر کی گئی ہے کہ محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مذکورہ والا درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان کل اعتراض کے ساتھ کیس پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کو متاثرہ فریق نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا۔ یاد رہے رواں سال 27 مارچ کو سینٹ انتخابات میں پنجاب سے وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سمیت 7 سینیٹر بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں میں سینیٹر زلفی بخاری، پرویز رشید، احمد چیمہ، طلال چودھری، سنی اتحاد کونسل کے حامد خان ایڈوکیٹ اور راجہ ناصر محمود شامل تھے۔ دوسری جانب رواں سال فروری میں محسن اختر کیانی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے مصطفیٰ، بہت شکریہ۔ گجرانوالہ کے علاقہ ونیاوالہ کے رہائشی علاقے میں فیکٹری قائم ہونے سے شہریوں کی زندگی ازیرن ہو گئی۔ دھوئیں اور کیمیکل سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں گجرانوالہ سے ملک توصیف احمد۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقہ ونیاوالہ میں کارپوریشن، باپٹا اور محکمہ ماحولیات کی مبینہ ملی بھگت سے فیکٹری قائم کر دی گئی، جس نے علاقہ مکینوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ یہ کارخانہ اتنے نہیں ہونا چاہیے۔ ساڑیاں رہائشاں نے، رہائشی ایریا وے، اس تو بعد ساڑیاں بیبیاں بھੈਣਾਂ ماواں بہناں باہر نکلدیاں نے۔ ساڈے واسطے بڑی وڈی ایک قسم دی نظرات کھڑی کیتی۔ ساڈی عوام اگے گورنمنٹ اگے بھی اپیل ہے کہ یہ کارخانہ دستی بند کیتا جاوے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری فضلہ اور دھوئیں سے علاقہ کی فضا متاثر ہوگی اور بچے بھی بیمار ہوں گے۔ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਾ ਤੜੀ ਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ کہ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ہے ਇੱਥੇ۔ سی ای او میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات سلمان کا کہنا ہے کہ کوہ نور ٹیم کے انکشافات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو ہمارے انٹریکشن ہے وہ مین سے بلڈنگ انسپیکٹر کو میں نے ابھی آپ سامنے کنوے کر دی ہے کہ سائٹ وزٹ کرے۔ جو فوٹو ووٹو دکھائی ہے آپ نے وہ گھر لگ رہا ہے، جیسے گھر بن رہا ہے، تو اگر وہ وہاں پہ مشینری فٹ کی ہے، انڈسٹری لگا رہے ہیں تو اس پر ایکشن لیں گے۔ اور آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس چیز کو۔ اس طرح ایکشن لیں گے، اس کے بعد فوری طور پہ میں نے بلڈنگ انسپیکٹر کنوے کر دی ہے، سائڈ دیکھے نوٹس دیے ان کو، پورا اس پر لاجو ایکشن ہے فوری طور پر۔ وہ بھی ریزیڈینشیل ایریا وہاں پہ فیکٹری لگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی ریزیڈینشیل یا کسی جگہ پہ بھی فیکٹری لگتی ہے سب سے پہلے اپنا جو کنسرنڈ کونسل ہے، جو کارپوریشن والے ہیں، وہاں سے اس کو اپنا نقشہ پاس کرانا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پہ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کارپوریشن نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اگر نہیں دی ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ انلیگل ہے۔ جبکہ ہماری ٹیم کی طرف سے حقائق جاننے کے لیے ایس ڈی او اروپ اور ایکشن کینٹ سے متعدد مرتبہ رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں اپنا موقف دینے سے صاف انکار کر دیا۔ رہائشی علاقوں میں فیکٹری کا قیام غیر قانونی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس فیکٹری کو فوری سیل کر کے علاقہ مکینوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی